اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے، یعنی حضور جان عالم کے مبارک خاندان کا ذکر خیر کرنے کی پیارے پیارے بچوں کے ساتھ سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پروگرام کا سرنامہ ہے، ٹائٹل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام لیں گے ساتھ میں کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بچوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے وہ بچے جو مجھے اسکرینز کے تھرو دیکھ رہے ہیں اور وہ بچے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے پیارا اور مبارک خاندان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ فضیلت والے خاندان میں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، بھیجا گیا ہے، یعنی آپ کا نور مبارکہ مبارک افراد میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ اور جناب آج ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن کا؟ بیٹیوں کا، یعنی آپ کی ڈاٹرز کا، آپ کی بیٹیوں کا۔ کن کا ذکر ہوگا؟ یا ان کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ صاحبزادی۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، پیاری پیاری بیٹیاں بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں نا آپ لوگ، ہے نا؟ تو آج ہم ذکر کریں گے حضور کی پیاری پیاری بیٹیوں کا۔ اور کتنی بیٹیاں ہیں ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کسی کو معلوم ہے؟ چار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے مبارک اسماء کیا ہے۔ جی، اسماء مبارکہ۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت زینب بنت محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یا بیٹیاں۔ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین کے ساتھ جو ہم پروٹوکول کے لیے الفاظ لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اگر ہم کسی مرد کی بات کر رہے ہیں، مرد حضرات کے لیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ تو پہلی صاحبزادی کا نام ہے حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی دوسری صاحبزادی کا نام ہے جناب حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی، اور جو آپ کی تیسری صاحبزادی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ بھئی آپ لوگ تو بہت اچھے بچے ہو، شاباش۔ اور آپ کی جو چوتھی صاحبزادی ہیں، چھوٹی ہیں، لاڈلی ہیں، چہیتی ہیں، ان کا جو ہے اسم مبارک وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں بچوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی، تو سب سے پہلے ہم کن کا ذکر کریں گے؟ سب سے بڑی صاحبزادی کا، سب سے پہلی صاحبزادی کا۔ تو سب سے بڑی صاحبزادی کا کیا نام ہے؟ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی، اور والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ان کے والد ماجد؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ساری بیٹیاں، جو چاروں بیٹیاں ہیں حضور جان عالم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت کہاں ہوئی بچوں؟ مکۃ المکرمہ میں، یعنی مکے میں چاروں بیٹیوں کی ولادت ہوئی، اور ان چاروں کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی کی جب عمر مبارک کتنی تھی؟ 30 برس۔ کتنے سال کے تھے حضور؟ 30 برس۔ تب آپ کی ولادت ہوئی۔ اعلان نبوت سے 10
سال قبل یعنی 10 سال پہلے، یعنی جب اعلان نبوت ہوا اس سے 10 سال پہلے حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور بڑی سلیقہ شعار تھیں، بڑی عاقلہ تھیں، بڑی ذہین تھیں، ٹھیک ہے، اور بڑی عبادت گزار بھی تھیں اور بڑی سخی تھیں، یعنی بہت سخاوت بھی فرماتی تھیں حضرت زینب نا۔ تو یہ یقیناً سارے ہی جو آپ کا گھرانہ ہے ان سب کا وصف ہے نا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی چیز زیادہ خاص ہوتی ہے، تو آپ بڑی یعنی سلیقہ شعار اور بڑی ذہین اور بڑی اچھی خاتون تھیں۔ کون؟ حضرت زینب بنت محمد۔ آپ کا نکاح آپ کی والدہ ماجدہ نے یعنی حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے کیا تھا؟ حضرت ابوالعاص کے ساتھ کیا تھا۔ کس کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت ابوالعاص کے ساتھ۔ وہ آپ کی بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوالعاص کون تھے؟ آپ کی بہن کے بیٹے۔ آپ کی بہن کے بیٹے تھے، اور آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ آپ کا انتقال کہاں ہوا؟ 8 ہجری مدینہ منورہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا یا آپ کا انتقال ہوا۔ اب ہم بات کریں گے حضور کی دوسری صاحبزادی کی، اور آپ کا کیا اسم مبارک ہے؟ میں نے اب بھی بتایا تھا، حضرت رقیہ بنت محمد حضرت رقیہ بنت محمد۔ عرب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی ایک رواج ہے، یعنی اس طرح ہم نام لیتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ کہ جب کسی خاتون کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ساتھ میں کیا لگاتے ہیں؟ بنتے۔ کیا لگاتے ہیں؟ بنتے۔ جی، یعنی حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہیے گا؟ حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آپ کی ولادت بھی مکہ معظمہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی آپ کی ولادت؟ مکہ معظمہ میں۔ اور وہ جب آپ کی ولادت ہوئی حضرت رقیہ بنت محمد کی، تو یعنی اعلان نبوت سے 7 سال قبل، یعنی کتنے سال پہلے ہوئی اعلان نبوت سے؟ 7 سال۔ 7 سال قبل۔ اور جب حضرت زینب کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ حضور کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی ہمارے پیارے نبی کی؟ 30 برس۔ لیکن جب حضرت رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی، یعنی جب آپ کی دوسری صاحبزادی پیدا ہوئی، تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 33 برس، یعنی 33 ایئرز کے تھے آپ۔ کتنے سالوں کے تھے؟ 33 برس کے تھے جبکہ حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اچھا، آپ جو ہیں یعنی حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا جو نکاح ہے وہ کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے ہوا؟ حضرت عثمان بن عفان بن عفان۔ کسی کو معلوم ہے حضرت عثمان کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اینی ون؟ اچھا، میں بتا دوں۔ حضرت عثمان یعنی ہمیں آپ کو پتہ ہے اسلام میں کتنے خلیفہ ہیں؟ یعنی دیر آر 4 کیلفس آف اسلام نا، 4 خلیفہ ہیں، یعنی لیڈرز جنہوں نے رول کیا اسلامک سلطنت کو نا۔ تو ان میں جو نمبر 1 ہیں یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا کسی کو یاد ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم عمر فاروق بھی کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں نا۔ تو جو دوسرے خلیفہ ہیں یعنی خلیفہ ثانی، ان کا اسم مبارک ہے حضرت عمر فاروق۔ میرے ساتھ ریپیٹ آفٹر می، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ جو اسلام کے ہیں یعنی the 3rd caliph of اسلام، ان کا جو نام ہے، ان کا جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان۔ اب آگے یاد، یہ کون ہے حضرت عثمان؟ جو کہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور ان کا نکاح حضرت خدیجہ نے کن کے ساتھ کیا؟ حضرت رقیہ کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کن کے ساتھ کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اور جناب آپ کا جب وصال ہوا، آپ کا کم عمری میں ہی وصال ہو گیا تھا، آپ کی عمر مبارک 21 برس تھی، یعنی آپ کتنے سال کی تھیں؟ 21 سال کی تھیں، 21 ایئرز اولڈ۔ کتنی سال کی تھیں؟ 21 ایئرز اولڈ۔ جب آپ کا انتقال ہوا 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ کیا سن تھا؟ 2 ہجری۔ حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تو کون سی ہجری تھی؟
8 ہجری. جب آپ کا انتقال ہوا تو کون سی ہجری تھی؟ 2 ہجری. اب بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی کی تیسری صاحبزادی کی. آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت جی. اور اچھا ایک بہت پیاری سی بات بتاؤں گی بچوں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے بچوں آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت جو رقیہ تھیں ان کا نکاح بھی ہمارے پیارے نبی نے کن کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان. لیکن ان کا وصال ہو گیا تھا 2 ہجری میں. ان کا وصال جلدی ہو گیا تھا. ان کی کتنی عمر تھی؟ 21 برس کی تھی. انہوں نے ہجرت بھی فرمائی تھی حضرت عثمان کے ساتھ, لیکن ان کا وصال ہو گیا تھا. پھر جو تیسری صاحبزادی ہیں حضور کی, یعنی کہ حضرت ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی نکاح کن کے ساتھ کر دیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان. کن کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ. اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے, کہ کوئی جانتا ہے؟ ذو النورین. کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین, یعنی 2 نوروں والے. حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 نوروں والے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے, یعنی کنزیکٹیولی 2 ڈاٹرز, 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے نا. اور آپ کا جو انتقال ہوا بچوں وہ ہوا 9 ہجری میں. کب ہوا آپ کا انتقال؟ 9 ہجری میں. اب آتے ہیں حضور کی سب سے لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی کے ذکر پہ. اللہ تبارک و تعالی ARYQ TV کی ہم سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ بہت پیارا ذکر ہے. جب آپ لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ اس بات کو سمجھو گے کہ یہ کیا ہستیاں ہیں, ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. لیکن ابھی بھی بڑے ادب کے ساتھ اس ذکر کو سنو, اور جو آپ کے فرینڈز ہیں, جو آپ کا پیارا سا سرکل ہے, ان کو بتائیں کہ میں نے کن کا ذکر آج سنا؟ حضور کی بیٹیوں کا. آپ کو پتہ ہے حضور کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں, ہے نا. اچھی باتیں ہمیں آگے بھی پہنچانی ہے, ہمارے ذمہ ہے نا اچھی باتیں. اچھا, تو ان کا اسم مبارک کیا تھا جو چوتھی صاحبزادی ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اسم مبارک ہے؟ ریپیٹ کیجئے. حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد. جی, ایک قول کے مطابق جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہو رہی تھی اور حضور کی عمر مبارک 35 برس کی تھی تو آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. کہاں ہوئی آپ کی ولادت؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں ہوئی. اور بچوں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاطمہ جو ہے نا, ان کے پیارے پیارے صاحبزادوں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن ڈیٹیل میں دوسری نشست میں انشاءاللہ کروں گی. آپ وہی ہیں کہ جن کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کی ہی صاحبزادی ہیں حضرت زینب کبریٰ آپ کی صاحبزادی ہیں. پھر ایک اور زینب جو چھوٹی, ان کا نام ام کلثوم تھا, وہ بھی آپ کی صاحبزادی ہیں, ان کا بھی ہم ذکر کریں گے. اور انہوں نے اتنی پیاری تربیت اپنے بچوں کی کہ پھر ان کے بچوں نے بھی سیکریفائز کرنا, قربانی دینا, اللہ تبارک و تعالی کے دین کو کس طرح سے زندہ کرنا ہے, لوگوں کو کس طرح سے اسلام کا صحیح مقصد سمجھانا ہے. تو یہ ساری جو تعلیم و تربیت تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس کی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, اور آپ کا جو وصال ہوا وہ کب ہوا بچوں؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں, آپ سب سے چھوٹی ہے نا, تو سب سے آخر میں ہوگا. آپ کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری میں. کب ہوا آپ کا وصال؟ 11 ہجری میں. وہ مبارک مہینہ تھا رمضان کا, اور جو تاریخ تھی وہ تھی 3 رمضان. تو آج بھی ہم ان کی یاد میں 3 رمضان المبارک کو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, اور اس کی برکت سے یعنی یقیناً جب ہم پیارے لوگوں کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی نا. لیکن ایسے نہیں, ہمیں ان کی سیرت کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ کیسی تھیں. وہ بڑی سخی خاتون تھیں, وہ اللہ والی تھیں, وہ اللہ کی ولیہ تھیں, وہ اللہ کا ذکر کرتی تھیں, وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی تھیں. انہوں نے تربیت کی حسنین کریمین کی, حضرت زینب کی, اپنے بچوں کی نا. تو ہم سب کو کیسا بننا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے,
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے جو دنیا کے سارے ریلیٹیو سے، سارے فیملی سے، یعنی یہ فیملی سمجھ لیجئے سب سے بڑھ کے ہے نا، سب سے پیاری فیملی ہے، تو ہمیں ان کا ذکر سمجھنا بھی ہے، ان کی سیرت بھی سمجھنی ہے اور اپنے فرینڈ سے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ کیسا لگا بچوں آج کا پروگرام؟ سمجھ آیا؟ آج ہم نے جو باتیں کی ہیں، جو آج ہم نے ذکر کیا ہے، کسی کو کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے؟ سب سمجھ آ گیا؟ چلو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہم ناظرین آپ لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بچے بچیاں کہ جو جاننا چاہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے، یہ چھوٹی سی نشست ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں بھی حق ادا نہیں کر پائی، لیکن میری کوشش ہے کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمد مصطفیٰ